24 نومبر کو دھرنے میں فسادات کی تحقیقات، وزیراعظم کی زیر سربراہی ٹاسک فورس کا اہم اجلاس۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر لشکر کشی عالمی سطح پر شدید شرمندگی کا باعث بنی، دھرنوں میں قانون پامال کرنے والوں کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں، شناخت کے بعد تمام فسادیوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، تمام شواہد فورینزک کے لیے بھیج دیے جائیں گے۔ وزیراعظم کو اعلیٰ حکام کی بریفنگ۔ آرمی چیف کا نارووال اور سیالکوٹ کا دورہ، فیلڈ ٹریننگ مشقوں کا معائنہ کیا۔ جنرل عاصم منیر کا ہر ممکن خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیاری برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج قوم کی پختہ حمایت کے ساتھ پیارے وطن کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال، امریکہ پرامن احتجاج کا حامی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کو مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے۔ پاکستان کو جدید اسلحہ فراہمی کے حوالے سے میتھیو ملر نے کہا، میرے پاس اس وقت اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں، ہم دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر کی دھمکیاں شروع۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے عہدہ سنبھالنے سے پہلے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، ایسا نہ ہوا تو مشرق وسطی میں جہنم بھگتنا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کے خلاف مظالم کا ارتکاب کیا وہ قیمت چکائیں گے۔ ذمہ داروں کو سبق سکھائیں گے کہ امریکہ کی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی۔ وزیراعظم کا آج سے 2 روزہ دورہ سعودی عرب، سربراہ اجلاس میں گول میز کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پانی کے تحفظ کے فروغ، معیار بہتر بنانے، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے، آبی وسائل کے پائیدار انتظام کے لیے بین الاقوامی تعاون پر بھی زور دیں گے۔ شہباز شریف کی 2 طرفہ ملاقاتیں اور مصروفیات بھی متوقع۔ اور پاکستان میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے۔ رواں برس ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 59 ہو گئی۔ دیائی خان، کراچی اور کشمور سے ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا۔ سندھ کے 6 شہروں میں MD کیٹ ٹیسٹ کا 8 دسمبر کو دوبارہ انعقاد، 38,600 سے زائد امیدوار حصہ لیں گے۔ غیر جانبداری اور شفافیت کے لیے FIA، صوبائی محکمہ صحت اور PM&DC سے مدد طلب۔ ٹیسٹ مراکز کے لیے 18 گریڈ کے 7 افسران نامزد کرنے کی درخواست۔ گرمی کو بائے بائے، کراچی میں آ گئی سرد ہوائیں۔ کوئٹہ سے چلنے والی تیز ہواؤں نے شہر قائد کا رخ کر لیا۔ الصبح موسم خوشگوار، آئندہ چند روز میں صبح اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈ کی شدت بڑھنے لگی۔ بلوچستان میں بھی موسم سرد اور خشک، مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ اور لاہور کی فضائی آلودگی کی شدت میں صبح سویرے نمایاں کمی، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 217 ریکارڈ، آلودہ شہروں میں آج 4تھے نمبر پر آ گیا۔ پنجاب میں اسموگ سے بچاؤ، وزیر اعلیٰ کا ایک اور بڑا قدم، خراب انجن اور زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ جمعے اور اتوار کو ٹرکوں، بسوں اور بھاری گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ بند۔ مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے افراط زر اور مہنگائی میں کمی کے بیان پر شہریوں کا رد عمل۔ بعض شہریوں نے کہا کہ مہنگائی میں اگر کمی ہوئی بھی ہے تو اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 18 پیسے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے ستمبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ الیکٹرک صارفین کو کمی کا ریلیف دسمبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ اطلاق ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر نہیں ہوگا۔ وفاقی کابینہ کی پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق قومی پالیسی کی منظوری، خصوصی عدالتوں کی حدود، دائرہ کار میں تبدیلی اور اجینوموتو کی درآمد پر پابندی اٹھانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی منظوری دی گئی۔
ضلع کرم میں جنگ بندی کے بعد عارضی امن قائم، مذاکرات کے لیے 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے لا اینڈ آرڈر پر بات نہیں کی، کے پی میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کا ایک اور نوجوان ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ گرو مندر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان حسن قتل، واقعے کے خلاف دکانداروں کا احتجاج۔ مظاہرین نے کہا جب تک حسن کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا احتجاج جاری رہے گا۔ کراچی میں بچے بھی ڈاکوؤں کے نشانے پر، ملیر میں دن دہاڑے بچے کو لوٹ لیا۔ واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، بچے نے ڈاکوؤں کو دیکھ کر دوڑ لگا دی، بھاگنے پر ڈاکوؤں نے بچے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ ملزمان بچے سے موبائل فون چھین کر فرار۔ سسرال نے تشدد کر کے بہو کی جان لے لی، لاہور کے تھانہ مغل پورہ کی حدود میں سسرالیوں کے تشدد سے زخمی انیقہ اسپتال میں دم توڑ گئی۔ پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی، تاہم واقعے کا مقدمہ بھی درج نہ ہو سکا۔ کراچی میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے پروفیسر طارق صلاح الدین اور ان کی اہلیہ سپرد خاک۔ منم ظفر خان کہتے ہیں کہ حکومت ڈمپر اور ٹینکر مافیا کو لگام ڈالے۔ اس سال اب تک 600 سے زائد افراد ڈمپر اور ٹینکر سے کچلے جا چکے ہیں۔ کراچی کا عبداللہ عزم و ہمت کی روشن مثال، نیشنل ڈسیبل کرکٹ ٹیم کا کپتان عبداللہ بچپن سے ہی الٹے ہاتھ سے محروم ہے، سیدھے ہاتھ سے وکٹیں گرانے میں ماہر ہے۔ عبداللہ نے اپنی معذوری کو کبھی اپنی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ طے نہ ہو سکا، آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی بی سی سی آئی کا ڈیڈ لاک برقرار، آئی سی سی کا بورڈ میٹنگ دوبارہ بلانے کا فیصلہ۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ 5 دسمبر کو ہونے کا امکان، پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم۔ بھارت کے لیے شرم کا مقام، بھارت سے بلائنڈ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لے لی گئی۔ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کا ملتان میں اہم اجلاس، سیاسی کشیدگی تک پاکستان اور بھارت کو انٹرنیشنل بلائنڈ کرکٹ کی میزبانی نہیں دی جائے گی۔ غزہ کے مقبوضہ علاقے بیت لحم میں عیسائی برادری دوسرے برس بھی کرسمس منانے سے محروم۔ اسرائیلی دہشت گردی کی وجہ سے لوگ خاموشی اور افسردگی سے کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں۔ تاریخی گرجا گھر بھی ویران، سڑکوں اور گھروں پر بھی کسی قسم کی آرائش نہیں کی گئی، دکانیں بند، سیاحوں کی تعداد کم، ہزاروں افراد مقبوضہ علاقے سے نقل مکانی کر چکے۔ جارجیا میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، کئی شہروں میں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ تبلیسی میں ہزاروں افراد کا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ اور آنسو گیس کا استعمال، 200 سے زائد مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ پہلا میچ شاہینوں کے نام، دوسرا ہوگا آج شام۔ زمبابوے کے خلاف دوسرے ٹی20 کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان، دوسرے ٹی20 کے لیے پاکستان ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، پہلے میچ میں شامل کھلاڑی ہی دوسرا میچ بھی کھیلیں گے۔ ٹیم میں کپتان سلمان آغا، سائم ایوب، عمیر بن یوسف، عثمان خان، طیب طاہر شامل، عرفان خان، جہانداد خان، عباس آفریدی، حارث رؤوف، ابرار احمد اور سفیان مقیم بھی ٹیم کا حصہ۔ افریقی ملک گنی میں تماشائی آپس میں گتھم گتھا، مغربی افریقی ملک گنی میں فٹ بال میچ کے دوران ہنگامہ، تماشائی دم کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک۔ ہنگامہ ریفری کی جانب سے 2 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ ملنے پر شروع ہوا، ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی فیس بک، ایمیزون جیسے ٹیک جائنٹس پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں تو کرتے ہی کوئی ڈیل بناتے ہیں۔ 2 ملین میں تو نہیں ہو سکتا، اور آپ کے ڈنر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے بائی دا وے۔
اور مستقبل کے نوجوانوں کی رہنمائی جی ٹی وی نے ذمہ داری نبھائی۔ دی کیش کاؤ شو کا پہلا پروگرام اپنے ناظرین کے نام، سرمایہ کاری کے بہترین مواقع، پینل میں شامل ماہرین کے مفید مشورے اور وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، صرف جی ٹی وی نیوز پر۔